अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कहानी में आपको खुशामदीद है। मैं हूं आपका दोस्त शाहबाज अहमद, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले पिछली एपिसोड का एक छोटा सा रीकैप। पिछली एपिसोड में हमने सुना कि लड़की अहमद कमाल से इस कदर मुतासिर हुई और उसे अपने मुतल्लिक सब कुछ सच सच बता दिया, और उसे बदले में ये पूछा कि वो उसे वो सुकून दे दे जो उसने नमाज के वक्त उसके चेहरे पर देखा था। और उसने तमाम हकीकतों से पर्दा उठाते हुए ये भी बताया कि उस जैसी लड़कियों से कैसे काम लिए जाते हैं। रात भर वो ये बातें बताती रही। अगली सुबह वो कहना पहुँच गए। अहमद कमाल ने सब बातें अली बिन सुफियान को बता दी, रजब का ठिकाना बताया और ये भी बताया कि फैसल फातमी गद्दार है, जिसके मुतालिक सुनकर सुल्तान अय्यूबी बहुत परेशान हो गया और अली बिन सुफियान को उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहा। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया जिसमें उस लड़की को साथ देने के लिए कहा गया और वो उस पर रजामंद हो गई। प्लान लड़की को बताया गया और उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और अब आगे लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें वहाँ से उठवा ना लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैजल फातमी है, तुम्हें मेरे पास आना था। बाकी दो कहाँ हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई हो? रजब कहाँ है? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया। मैं मंजिल पर पहुँच गई हूँ। इसने फैजल फातमी को रजब, हबशियों, आंधी और दो लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रुदात सुना दी। फैजल फातमी ने उसे तसल्ली दी और उन चार आदमियों को जो लड़की को उठा लाए थे सोने के 6 टुकड़े दिए और कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़की 3-4 रोज यहीं रहेगी, मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब इसकी तलाश खत्म हो जाएगी तो इसे ले जाऊंगा। चारों आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से बाहर नजर रखी जा सकती थी। फैजल फातमी के साथ एक ही आदमी रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैजल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था और दो लड़कियों के मौत का उसे गम भी था। उसे रजब के अंजाम का अभी इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। उसने अली बिन सुफियान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का कुछ इंतज़ाम किया था जिसका मुझे अभी इल्म नहीं कि क्या था। इसने गालिबन फ़िदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा, अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा। इतना ज़्यादा कि अपनी ज़ाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है, फैजल फातमी ने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आला हुक्काम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लड़की ने कहा, और फ़ौज भी उसकी वफादार है। ये सही है? कमांडर जो वहाँ मौजूद था बोला, उसका सुराग रसानी का महकमा बहुत होशियार है। जहाँ कोई सर उठाता है उसकी निशानदेही हो जाती है। आला हुक्काम में 2 और हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मुहतरम फैजल फातमी बता सकेंगे। फैजल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ 2 हुक्काम के दरमियान चपकलिश पैदा करनी है और 2 को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी। मगर अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नशीन मुसलमान लड़की के बेस में काम करोगी, वरना पकड़ी जाओगी। हो सकता है कि मैं तुम्हें वापस फ़लस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बुलवा लूं जिसे यहाँ कोई पहचान ना सके। मेरा गिरोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सलालों से नीचे कमांडरों की सतह का गिरोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दिलेरी से उठा लाए हैं इसी गिरोह के अफराद हैं। हमने अय्यूबी की फ़ौज में बेइत्मीनानी फैलानी शुरू कर दी है। कौम और फ़ौज को एक दूसरे से मुतनफ़िर करना ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शामी और तुर्क फ़ौज मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बात की बदौलत बहुत मकबूल है और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। सुडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में इज़्ज़त का इजाफा कर लिया है। हमें फ़ौज की इस इज़्ज़त को मजरूह करना है, सलारों और दीगर फ़ौजी हुक्काम को रुसवा करना है। इसके बगैर हम सलीबियों और सुडानियों की कोई मदद नहीं कर सकते। बाहर का हमला नाकाम रहेगा, फ़ौज उसे कामयाब नहीं होने देगी। कौम फ़ौज का साथ देगी। अगर इस वक्त एक तरफ से सलीबी और दूसरी तरफ से सुडानी हमला कर दें तो कौम और फ़ौज मिलकर काहरा को ऐसा किला बना देगी जिसे फ़तह करना नामुमकिन होगा। काहरा को फ़तह करने के लिए हमें ज़मीन हमवार करना होगी। लोगों के जहनों में वहम और वसवसे और नौजवानों के किरदार में जिन्स परस्ती और आवारगी पैदा करनी होगी।
مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے، فیضل فاطمی نے کہا۔ بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو نئے مدرسے کھول دیے، دوسرے مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکوں کو عسکری تعلیم دینا شروع کر دی ہے۔ بات یہی تک پہنچی تھی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آیا اور فیضل فاطمی سے کہا ابھی باہر نہ جانا، کچھ گڑبڑ ہے۔ فیضل فاطمی گھبرایا، اس آدمی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ چھپ کر دیکھا، آدھی رات کے پورے چاند نے باہر کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا تم لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے، یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تم چاروں طرف سے دیکھو میں کدھر سے نکل سکتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، یوں نظر آتا ہے جیسے ہم مکمل گھیرے میں ہیں، آپ وہیں چلے جائیں، مشعلیں بجھا دیں، وہاں سے نکلنے کی غلطی نہ کریں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ فیضل فاطمی کھڈروں میں غائب ہو گیا اور یہ آدمی جو پہرا دے رہا تھا بلند جگہ سے اتر کر اندر کو جانے کی بجائے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپتا باہر نکل گیا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ پہرا دار ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا علی بن سفیان کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا تو وہ دوڑتا ہوا آ گیا۔ اس دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا، اس کے ساتھ احمد کمال تھا۔ پہرے دار نے انہیں کہا اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ یہ پہرا دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائیں، احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا۔ 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، سب نے تلواریں نکال لی اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا، آپ تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی۔ نیچے سے انہیں آوازیں سنائی دی، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دی اور یہ آواز بھی آئی، اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برادروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیضل فاطمی کے کماندار اور پہرے داروں میں لڑائی ہونے لگی۔ علی بن سفیان نے فیضل فاطمی کو للکارا۔ فیضل فاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھی تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا لیا، وہ سخت تکلیف میں تھی، پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیضل فاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیضل فاطمی کے ساتھ تھے علی بن سفیان کے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیضل فاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسے فیضل فاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیضل فاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے لیکن وہ فلاں مقام میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیضل فاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دے کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیضل فاطمی تک رسائی حاصل کر لی اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیضل فاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیضل فاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا۔ 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں گے۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ 5-6 دنوں میں احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کو
لڑکی اغوا ہوگی جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا، اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والے علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھیلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں سے بندھ چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخر دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان کے پہرہ دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولی گئی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا، جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کے بول گلیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہہ خانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی، جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ اندر اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اب اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو غالباً اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا، اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو۔ جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی آنتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی، جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھے رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا کی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے سے شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا مگر گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریف پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہی اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا۔ مراکش واقعہ نگار اسد الاسدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے ایک کاتب کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے جب فیض الفاطمی کے سزائے موت پر دستخط کیے تو سلطان زار و کتار رونے لگا تھا۔